حسن ترمذی ان کی زیر نگرانی یہاں پہ 12 بجے شب ہم انشاءاللہ شب عاشور ادا کریں گے. مجلس اذان شہادہ کے اس کا وقت ہے 2:45. اس میں اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسنین عباس. مجلس شام غریبہ 8 بجے شب اس کا وقت ہے. ذہنوں میں رہے علی مسجد میں امام بارگاہ میں جو مجلس شام غریبہ ہے اس کا وقت انشاءاللہ 8 بجے ہوگا. اس میں خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سائن سجاد ندوی. مجلس سوئم شہیدان کربلا 9 بجے شب اس کا وقت ہوگا اور اس میں خطاب فرمائیں گے مولانا حسنین عباس جو شب کی وجالت سے خطاب فرما رہے ہیں. اسلام آباد سے ہیں اور جامعہ کوثر یونیورسٹی سے ہیں. تو اس حوالے سے اب جو وقت ہے وہ ہے احمد علی احمد کے لیے. اپنے مخصوص انداز میں آپ سے گزارش کا پائیں اور ان سے خطاب فرمائیں. بر محمد والے محمد بلند الصلوات. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی. ایک بچہ ہے، بیٹا ہے. یہ بچے جو ہیں یہ ہماری رونقیں ہیں، ان کو ہم ساتھ لاتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کو لانا اچھا ہے، لیکن ان کو اپنے پاس بٹھائیں. ایک بیٹا ہے 4 سال، اس کی 3 سال 4 سال کو عمر ہوگی. وہ مجلس جب آغا صاحب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ ساری جگہوں پہ وہ کھیلتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے. کل اس نے ایک ریڈ کلر میں شرٹ پہنی تھی، نیکر تھی، اور اس کے منہ پہ پھنسیاں ہیں. اس کی نشانی میں اس کی والدہ یا اس کے جو والد گرامی ان کے لیے بتا دوں، اس کے منہ پہ پھنسیاں ہیں. اس بیٹے کو کوشش کیجیے کہ وہ آپ کے پاس رہے. وہ یہاں پہ ہال میں نہ کرتا رہے. وہ ہال میں کوئی اسے کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ اسے بٹھاتا ہے، کچھ آگے دھکیلتا ہے. تو باہر طرف مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم جو بچے ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں. یہ ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی زیادہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم انہیں علیحدہ کر دیتے ہیں. تو بچے جو ہیں یہ ہماری کہنا چاہیے رونقیں ہیں، ان کی تربیت کرنا ہمارا کام ہے. تو اس بچے کو باہر کرم آج اگر اس کے والد سن رہے ہیں، یہ والدہ سن رہے ہیں تو اپنے پاس رہے. بلدیگہ بلندر صلوات محمد وجل فرزار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چند اشعار جلدی سے پیش کرتے ہیں. جان دے کر دین حق پہ دین بچانا سیکھیے. جان دے کر دین حق پہ دین بچانا سیکھیے. فکر کو یوں فکر سرور سے ملانا سیکھیے. جان دے کر دین حق پہ دین بچانا سیکھیے. فکر کو یوں فکر سرور سے ملانا سیکھیے. تو کر کے ٹکڑے فوج اعداء کے یہ غازی نے کہا. کر کے ٹکڑے فوج اعداء کے یہ غازی نے کہا. جا کے پہلے طیب تو ڈھنگ سے چلانا سیکھیے. جا کے پہلے طیب تو ڈھنگ سے چلانا سیکھیے. تو شعر پیش کر رہا ہوں، حضور دیکھیں کہ شیخ جی ہو مت پریشان. شیخ جی ہو مت پریشان، تم علم مل جائے گا. شیخ جی ہو مت پریشان، تم علم مل جائے گا. جنگ میں جوہر علی سے تو دکھانا سیکھیے. جنگ میں جوہر علی سے تو دکھانا سیکھیے. تو شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیں کہ غار میں روئے تھے جو نسلوں کو ان کی مشورہ. غار میں روئے تھے جو نسلوں کو ان کی مشورہ. اصغر ذیشاں سے رن میں مسکرانا سیکھیے. اصغر ذیشاں سے رن میں مسکرانا سیکھیے. تو چاہتے ہو گر ملے فیضان رب کا ہر گھڑی. چاہتے ہو گر ملے فیضان رب کا ہر گھڑی.
عشق اہل بیت میں دل کو لگانا سیکھیے، عشق اہل بیت میں دل کو لگانا سیکھیے۔ ہمارے دیگر بلندر صلوات آل محمد و اجل فرج آل محمد، ایک اور بلندر صلوات محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ چند اشعار اردو پیش کرتے ہیں بارگاہ اہل بیت میں، ہمارے دیگر بلندر صلوات جو دریا پیمبر کا گدا رہتا ہے، جو دریا پیمبر کا گدا رہتا ہے، اس کا کشکول مرادوں سے بھرا رہتا ہے، اس کا کشکول مرادوں سے بھرا رہتا ہے۔ رجس آتا ہی نہیں یارے پیمبر کے قریب، ہر منافق در ہے در سے جدا رہتا ہے، رجس آتا ہی نہیں یارے پیمبر کے قریب، ہر منافق در ہے در سے جدا رہتا ہے۔ جانے کس وقت چلا آئے کوئی حر بن کر، مستقل در شہوانہ کا خدا رہتا ہے، مستقل در شہوانہ کا خدا رہتا ہے۔ شعر پیش کرا تو دیکھیں، مادر زہرا کا زر، مادر زہرا کا زر خون ابو طالب کا، دو چیزیں تمہارے پاس پیش کرنا، مادر زہرا کا زر خون ابو طالب کا، یہ جو ہٹ جائیں تو پھر دین میں کیا رہتا ہے، یہ جو ہٹ جائیں تو پھر دین
میں کیا رہتا ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ایک بار جو ہے آپ یہ الگ کے بندے کو دیکھیں تو پھر انشاءاللہ جو آپ تک کے صحیح سے پہنچے گا شعر۔ نقش ہے میری نگاہوں میں علم کا پنجہ، نقش ہے میری نگاہوں میں علم کا پنجہ، اس لیے سر میرا ہر وقت اٹھا رہے، اس لیے سر میرا ہر وقت اٹھا رہتا ہے۔ اور شعر محسوس کرنے والا شعر دیکھیں تو، جب بھی میں ہوتا ہوں مصروف ثنائے شبیر، جب بھی میں ہوتا ہوں مصروف ثنائے شبیر، کوئی میرے لیے مصروف دعا رہتا ہے، کوئی میرے لیے مصروف دعا مصروف دعا رہتا ہے۔ بلند تر صلوات علیہ بھی باواز بلند تر صلوات علیہ۔ ایک کلام کے جو کہ آگے جان کے آنے کا بھی وقت ہے، تو ایک کلام کے دو شعر فضائل و مسائل کے پیش کر کے آپ ذہن میں تمام کرتا ہوں۔ باری دیگر بلند تر صلوات محمد وعلیہ۔ پانچ اماموں کا رہا بن کے سہارا، پانچ اماموں کا رہا بن کے سہارا، فاطمہ زہرا کا بیٹا بنو ہاشم کا قمر، 14 معصوم کی ہے آنکھ کا تارا، 14 معصوم کی ہے آنکھ کا تارا، خود ہی مشکیزے میں عباس کے آ جاتی فرات، اس کو کر دیتے اگر ایک اشارہ،
اشارہ پانچ اماموں کا رہا بن کے سہارا دے کے مشکیزہ سکینہ سے کہا سرور نے لوٹ کر رن سے نائے گا تمہارا عباس لوٹ کر رن سے نائے گا تمہارا عباس چادر چھننے پہ یاد آیا ہر ایک بیوی کو چادر چھننے پہ یاد آیا ہر ایک بیوی کو ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا عباس ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا عباس پانچ اماموں کا رہا بن کے سہارا آواز بلند صلوات آپ نے ایک لفظ پیک سنا ہوا جسے عروج بھی کہتے ہیں، تو ہماری کچھ جو اس وقت آغا صاحب کے تشریف لانے پہ جو کیفیت ہوتی ہے کچھ ایسی ہوتی ہے۔ آپ جب ہال میں داخل ہوتے ہیں تو برائے کرم آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ہال میں ابھی جگہ ہے تو آپ آگے آ جائیں، آپ یہاں پہ آ جائیں، آپ یہاں پہ آ جائیں، آپ آگے آ جائیں۔ اور اگر ابھی میں عرض کروں کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے آپ تھوڑا آگے تھوڑا اگر حرکت کریں تو شاید پچھلے کے لیے جگہ بن جائے، اور مقصد اور عرض کرنے کا یہی ہے کہ جو پیچھے اب آپ آنے والے ہیں انہیں دے کرنا ہے۔ 7 محرم الحرم ہمارا علی مسجد امام بارگاہ سے سالانہ اور جلوس مہندی، اور میں نے 2-3 اعلانات کرنے وہ لے کے ہم انشاءاللہ یہاں سے 2 بجے نماز ہوتی ہے، نماز ظہرین، اور اس کے بعد ایک مجلس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسے اس سال بھی ہمارے پیش نواز جو ہیں عطائے سید حسن علی ترمذی یہ اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ ہم یہاں سے جلوس لے کے نکلتے ہیں اور سریرا بسم اللہ چوک پہ ہوتے ہیں، 3 بجے ہم وہاں پہ ایک مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس سال ہم سے خطاب فرمائیں گے جو صبح کی مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں عقائد سید سائن ترمذی جو سجاد نقوی وہ ہم سے خطاب فرمائیں گے۔ ہم جلوس لے کے آگے چلے جاتے ہیں اور جٹا ملا چوک میں ہمیں نماز مغربین کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ انجمن حسنین کی نوجوانوں کے لیے تمام وضو کا پانی ہوتا ہے، نماز کے تمام ہوتا ہے۔ اگر سب جو ہے ترمذی کی ابتدا میں وہاں پہ ہم نماز ادا کریں گے، اور جلوس جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر خیبر کالونی میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ 8 اکتوبر سالانہ جلوس سے گلزرہ کی مسجد سے اور 116 کے پیپلز کانفرنس، یہ راشدہ ہے ہمارے لیڈر کے صدر محترم حاجی افضال حسین صاحب اور ان کے بھائی ہیں حاجی مرزا۔ اس میں 12:30 بجے وقت ہے، آپ سے خطاب فرمائیں گے عقائد سید سائن سجاد نقوی۔ احمد بھی ہوں گے وہاں پہ، تو ان کو بھی آپ سنیں گے، اور جلوس جو ہے یہ تبلیغ گراؤنڈ کی طرف جا کے تو اپنے مخصوص راستوں سے انہی کی رہائش گاہ پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیاز کا بھی مولا کی اہتمام ہوتا ہے، تو مادی نسلوں سے بالخصوص اس میں بھرپور شرکت کی استدعا ہے۔ 7 اور 8 محرم الحرم جمعرات اور جمعہ 10 بجے صبح یہ P69 P69 شاہبان کالونی، یہ رہائش گاہ ہے ہمارے محترم حاجی گلزار حسین صاحب کے بڑے بھائی ہیں، حاجی افضال صاحب آپ کے علی قصب میں ہمارے محسن ہیں، ہمارے مربی ہیں،
تو اس راشیات کے جو مجلس ہے 2 ایام ہیں مدرسیہ 7 اور 8 محرم الحرام، اس میں آپ سے خطاب فرمائیں گے عباس ہندی ملتان سے آتے ہیں اور علامہ سید حیدر حسین قاسمی۔ آج اختتام مجلس پہ تابوت شہزادگان اون محمد جناب زینب اسلام اللہ کے بیٹے ہیں وہ برآمد ہوں گے، تو مالکی دستے جو ہیں اور آپ سے بالخصوص اس میں بھرپور شرکت کی صدا ہے۔ مجھے ایک عرض کرنا ہے کہ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بڑھتا جائے گا، بڑی خدالت کی سی بات کہنا۔ بیٹھ جائیں سارے احباب، بیٹھ جائیں، میرے سامنے جو ذریعے میں ہیں احباب، آپ سے گزارش کیا آگے آ جائیں یا وہیں بیٹھ جائیں، وہ سلائڈ ہم نے ہٹا دی ہے۔ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بڑھتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا۔ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بڑھتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا۔ باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر، آپ نے جتنے روزے رکھے ہوئے ہیں، جتنے آپ نے حج کیے ہوئے ہیں، جتنے آپ نے عمرے کیے ہوئے ہیں، جتنی آپ نے عبادات کی ہوئی ہیں، اور آپ روزے جدا آپ باب جنت رکھتے ہیں، باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا، کربلا سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا۔ میرے محترم ترین احباب، معرف علی بزبان رسول خدا یہ لفظ ہیں، عنوان قرار دیا گیا ہے عطائے حسن عباس صاحب کے طرف سے، اس پہ بھرپور مدلل انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ سے گزارش کہ آپ جلدی بیٹھ جائیں تاکہ ان کا خطاب سے شروع ہو سکے۔ تو علامہ حسین عباس صاحب سے گزارش کو تشریف لائیں، اور آج 5 محرم الحرام کی مجلس اور صف ادا ہے علی بچت اور امام بارگاہ کی، ہم سے خطاب فرمائیں اور محمد والے محمد مولانا السلام۔ شریف علیہ الصلوات۔ برائے بلندی درجات جمیع شہداء ملت جعفریہ کو خلوص صلوات۔ برائے سربلندی تشیع و اسلام و نابودی کفر و طاغوت علیہ الصلوات۔ برائے قبولیت حاجات مومنین و مومنات علیہ السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ، والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام، والصلاة والسلام علی النبی الأمی
الأمي العربي الأبدهي الهاشمي القرشي المكي المدني شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم أبي الزهراء محمد ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي الشبير والشبر قاسم الذوب والسكر أشجع المتين أشرف المقين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الغالي الولي السيد الرضي الإمام الوسيع الحاكم بالنصر الجلي المخلص الصفي مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق القطائب والشهاب الساكب نقطة دائرة المطالب أسد الله الخالق مطلوب كل طالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم يقعد نطفهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطق: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. على عظمت امیر المؤمنین وسیدۃ نساء العالمین واولادہ المعصومین ہدیہ صلوات. حمد و ثنا ہے اس خدائے واحد و یکتا کے واسطے کہ جس کی بندگی کا سلیقہ آل محمد نے سکھایا. درود و سلام خدا کے ان مصطفیٰ اور اصطفیٰ بندوں پر کہ جن کی وجہ سے خود درود میں دم درود ہے. اور تاب صبح قیامت لعنت ہو اس شہرائے ملعونہ پر، لعنت ہو اس شہرائے خبیثہ پر کہ جن کے اندر ایمان کا الف بھی موجود نہیں تھا، برابریاں کل ایمان کی عزیزان گرامی، رب یحفظکم جمیعا. خدا دین و دنیا کی خیر سے نوازے. سلسلہ گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں چاند رات کو ملایا گیا ہے. تو آج ہماری اور آپ کی یہ چھٹی نشست ہے. ایمان سخن آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو چکا. معارف علی از لسانی. پہلی منزل پہ
اپنی کمیونٹی کے مکمل احترام کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی کیا ہے آج کی لغت میں تیز ترین اشارے، سرعت کے ساتھ اشارے، تفہیم کو وحی کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں وحی کا مفہوم بہت سادہ انداز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ وحی البتہ ایک ہے کہ وحی فقط اور فقط نبی پہ آتی ہے، انبیاء کے علاوہ کسی پہ وحی نہیں آتی۔ البتہ قرآن نے جو وحی کے اور معنی استعمال کیے وہ اور معنی میں، یہ جو وحی الہامی ہے وہ اسی معنی میں الہامی سے مراد یعنی جو خداوند متعال عہدے داران نبوت کو عطا کرتا ہے، یہ زیادہ مناسب لفظ ہے۔ وحی فقط نبی پر آتی ہے۔ وحی کیا ہے؟ موجود اور غائب کے درمیان رابطے کو وحی کہا جاتا ہے۔ جو دکھ رہا ہے اس کے اور جو نہیں دکھ رہا اس کے درمیان نہ دکھنے والا نہ سمجھ میں آنے والا رابطہ وحی کہلاتا ہے۔ انبیاء پہ اللہ نے وحی اتاری، انبیاء جو وحی کے ذریعے حاصل ہوتا تھا وہ آگے پہنچاتے رہے۔ فخر المرسلین ختمی مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز بلند پیغمبر کی خدمت میں سب آپ کی پیغمبر پہ بھی اللہ نے وحی کو اتارا۔ کس نے اتارا؟ غائب نے۔ اور یہ پیغمبر کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ غائب کی خبریں دیتا رہا، امتی مانتے رہے۔ اللہ غائب تھا، اس نے منوایا، انہوں نے مان لیا۔ جنت غائب تھی، اس نے منوائی، انہوں نے مان لی۔ جہنم غائب تھی، اس نے منوائی، انہوں نے مان لی۔ ابلیس غائب تھا، اس نے منوایا، انہوں نے مان لیا۔ جنات غائب تھے، اس نے منوایا، انہوں نے مان لیا۔ ملائکہ غائب تھے، اس نے منوایا، انہوں نے مان لیا۔ سید الملائکہ جبرائیل غائب تھا، اس نے منوایا، انہوں نے مان لیا۔ جو کچھ بھی وہ غائب منواتا رہا یہ مانتے رہے۔ عجیب مقدر ہے، جب غائب منوا رہا تھا تو مانتے رہے، جب دکھنے والا علی منوا رہا تھا پھر بھاگتے رہے۔ جی بسم اللہ۔ علی والو نہ گھبراؤ کہ باطل جانے والا ہے اور زمانہ ہے جس سے قائم وہ مہدی آنے والا ہے، اور ہم سے ٹکرانے سے پہلے سوچ لے اللہ، وہ لے کے ہاتھوں میں تیغ حیدر آنے والا ہے۔ امام المنتظر ہم عرض کر رہے تھے وہ غائب منواتا رہا،
یہ مانتے رہے۔ وہی غائب اور موجود کے درمیان ہے رابطے کا نام۔ اور اللہ قرآن میں سورہ شورى کی آیت نمبر 51 کے اندر 3 طریقے وحی کے بیان کر رہا ہے۔ اور قرآن کو کہا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ، کسی بشر سے اللہ بات نہیں کرتا الا وحیا، مگر اس سے کرتا ہے جس کی طرف وحی کرتا ہے۔ اچھا، ڈائریکٹلی وحی، یہ پہلی قسم۔ دوسری من وراء حجاب، یا تو پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، یا یرسلا رسولا، اس کی طرف رسول یعنی فرشتہ بھیجتا ہے، فیوحی، وہ فرشتہ اس پر وحی کرتا ہے، بِإِذْنِهِ مَا یشاء، اس کے اذن سے۔ یعنی وحی کی 3 قسمیں بن گئی۔ پہلی براہ راست وحی، دوسری پردے کے پیچھے سے وحی۔ اب پردے کے پیچھے سے، پردے سے مراد ظاہری طور پہ یہ پردہ نہیں، پردے سے مراد کوئی بھی ایسی چیز جو حائل ہو، پردے سے مراد کوئی بھی ایسی چیز جو حائل ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری کہ اس پر وحی والا فرشتہ اترتا ہے، جو اترتا ہے دکھتا وہ بھی نہیں، جو آتی ہے نظر وہ بھی نہیں آتی۔ میں مشکل بات کو بہت آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں، اور مطلب یوں ہی کر سکتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن مجھے اسی انداز میں پہنچانا ہے تاکہ یہ بچے بھی سمجھ سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو بھیج رہا ہے وہ بھی دیکھتا نہیں، لیکن یقین کامل رکھتا۔ اور کیوں نہ رکھتے؟ کہ قرآن کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، حروف مقطعات۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں۔ اور قرآن نے متعدد مقامات پہ چیلنج کیا، اگر پچھلی تقاریر آسان عالیہ میں ہے، قرآن نے متعدد مقامات پہ چیلنج کیا، ان میں سے ایک چیلنج کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو، قرآن میں شک کرتے ہو کہ قرآن میں کوئی کمی ہے، تو جاؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اس کے جیسا ایک سورہ لے آؤ، 114 نہیں، اس کے جیسا ایک سورہ لے آؤ، کوئی الحمد کے جیسا سورہ لے آؤ، کوئی الناس کے جیسا سورہ لے آؤ، کوئی سورہ عصر کے جیسا سورہ لے آؤ۔ اگر تم یہ چیلنج قبول کرتے ہو تو جاؤ، اور تنہا نہیں، اپنے ساتھ جس کو ملانا چاہتے ہو اس کو بھی ملا لو، اور قرآن کے جیسا ایک سورہ لے آؤ، کوئی نہ لا سکا۔ تو کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا علی القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قرآن نے اوپن چیلنج دیا کہ جاؤ قرآن کے ایک سورہ کے جیسا کوئی سورہ لے آؤ، تو علی قرآن کے ساتھ ہے، جاؤ علی کی ایک فضیلت جیسی کسی کی فضیلت لے آؤ، ایک۔ علم علی جیسا کسی کا علم نہیں سوائے مصطفیٰ کی ذات، علم علی جیسا کسی کا علم نہیں، شجاعت علی جیسی کسی کی شجاعت، عصمت علی جیسی کسی کی عصمت نہیں، زوجہ علی جیسی کسی کی زوجہ نہیں، زوجہ علی جیسی کسی کی زوجہ نہیں۔ اور جملہ رکھ کے پیش کر دوں، مریم تھی لیکن زوج نہیں تھا۔ عزیزان گرامی قدر، تو اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو متقی ہوگا اسے یہ ہدایت کرے گی۔ ہدایت علی ہے امام المتقین، تو جن کا امام ہی متقی نہ ہو قرآن نے کبھی ہدایت نہیں کرے گا، جن کا امام ہی غیر عادل ہو، غیر متقی ہو، قرآن نے کبھی ہدایت نہیں کرے گا۔
کرنے کا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. وہ ان کی صفات میں سے متقین وہ ہیں. ان کی پہلی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب کہ جو یؤمنون بالغیب جو غیب ہے اس پر ایمان عقیدہ وہ رکھتے ہیں. یعنی جو بھی غائب ہے. اب غائب اگر قید لگائی ہوتی نا الذین یؤمنون بالغیب کہ فلاں غیب وہ اس پہ عقیدہ رکھنا بندہ متقی کی شان ہے تو پھر پتہ چل جاتا کہ قید لگی ہے. لیکن جب قید نہیں لگی تو پھر واضح ہوا جو بھی غائب ہے اس پہ ایمان متقی اور مومن رکھے گا. تو اب اگر غائب اللہ ہے تو ایمان مومن رکھے گا. غائب حجت خدا ہے ایمان مومن رکھے گا. جو بھی غائب ہے. اب غائب کی ہیں دو قسمیں. کبھی غائب مرئی ہے کبھی غائب غیر مرئی ہے. غائب مرئی جو نظر آتا ہے. اچھا مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ المعروف من غیر رؤیا. علی فرما رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جو نظر نہیں آتا پھر بھی معروف اور پہچانا جاتا ہے. عزیزان گرامی خوبصورت انداز میں آپ وصول فرما رہے ہیں جملات کو, اور ان جملات کو وصول فرمانے کا یہی حق ہے. اپنے اذہان عالیہ میں ذرا جگہ دیتے آئیے گا اور مجھے گفتگو کو استعمال کرتے ہوئے اپنی منازل تک لے کے جانا ہے. اب غائب کبھی مرئی کبھی غیر مرئی. مرئی وہ جو نظر آئے, غیر مرئی وہ جو نظر نہ آئے. اللہ غائب ہے, امام بھی غائب ہے, لیکن ہر غائب ایسا نہیں ہے کہ جو غیر مرئی ہو, اور ہر غائب بھی مرئی نہیں. فقط ایک غائب ایسا ہے کہ جو غیر مرئی ہے اور وہ ہے اللہ. نہ وہ یہاں دکھتا ہے نہ وہ وہاں دکھے گا, وہ کبھی نظر نہیں آئے گا. تو کیا کرو گے ان تاریخ کی یا روایت کی کتابوں کا کہ جن میں یہ جملات لکھے ہوئے ہیں اللہ محشر میں نظر آئے گا. علی تو فرما رہے ہیں الحمدللہ المعروف من غیر رؤیا. تمام حمد و ثنا کے لیے کہ جو دیکھے بغیر معروف ہے. تو اللہ غائب ہے لیکن غائب غیر مرئی جسے کبھی نہیں دیکھا جا سکتا. ملائکہ غائب ہیں لیکن مرئی ہیں, دیکھنے والوں نے انہیں دیکھا. جنات غائب ہیں لیکن مرئی ہیں, دیکھنے والوں نے انہیں دیکھا. کیسے دیکھا؟ اچھا جنات کو بھی دیکھا گیا دیکھنے والوں نے, دیکھنے والوں نے ملائکہ کو بھی دیکھا. جنات کو کس طرح سے دیکھا گیا؟ جن کی تعریف کیا ہے؟ جسم الناری یتشکل باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر, کہ وہ آگ کا بنا ہوا جسم کہ جو مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے, یہاں تک کہ کبھی وہ کلب بھی بن جاتا ہے کبھی وہ خنزیر بھی بن جاتا ہے. لیکن فرشتہ کیا ہے؟ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ الا الکلب والخنزیر. فرشتہ وہ ہے کہ جو مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے لیکن کبھی کلب نہیں بنتا, کبھی فرشتہ خنزیر نہیں بنتا. جس بھی شکل میں چاہے فرشتہ آ سکتا ہے. چاہے تو میدان جنگ میں علی کی شکل میں نصرت کے لیے آئے, اسی لیے تو ہر بھاگنے والا کہے میرے پیچھے بھی علی تھا, میرے پیچھے بھی علی تھا. چاہے تو کسی صحابی کی شکل میں آئے, چاہے تو دروازہ بطول پہ کبھی چکی چلانے آئے کبھی جھولا جھولانے. مرئی اور غیر مرئی. اللہ کبھی نظر نہیں آئے گا. امام بھی غائب ہے لیکن مرئی غائب ہے, غیر مرئی نہیں. غیبت صغریٰ و کبریٰ دیکھنے والوں نے تب بھی دیکھا, دیکھنے والے اب بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن وہ آنکھ چاہیے کہ جو امام زمان کو دیکھ سکے.
تو امام اس انداز میں غائب ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، خدا غائب ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ وحی کا سلسلہ غائب اور موجود کے درمیان رابطہ ہے، جن میں سے پہلی صورت وحی کی یہ ہے کہ براہ راست وحی کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ جو رسول پہ غشی طاری ہو جاتی تھی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ غشی 3 صورت وحی کی اذہان عالیہ میں موجود ہوگی یقیناً۔ فرمایا یہ غشی رسول پہ تب طاری ہوتی تھی کہ جب وحی براہ راست نازل ہوتی تھی، جب اس کے اور اس کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اس وقت رسول پہ غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ مسلمانوں کی اکثریت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سورہ علق کی ایک ابتدائی 5 آیات بطور وحی اول نازل ہوئی۔ فرشتہ وحی آیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اب میں معافی کے ساتھ جو تاریخ میں مسلمانوں نے لکھا میں تو وہی پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں لکھا، الیاذ باللہ۔ فرمایا آگے کہا گیا رسول سے پڑھیے، رسول نے فرمایا الیاذ باللہ آئی ایم سوری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ الفاظ دیکھیے، کہا رسول کو بھیجا گیا، یعنی برداشت سے زیادہ رسول کو اذیت دی گئی، الیاذ باللہ رسول کو جھنجھوڑا گیا۔ پھر دوبارہ کہا گیا اقرا، سیم سچویشن انہوں نے دی۔ پھر کہا گیا پڑھیے، پھر رسول کہہ رہے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے کہا نبی کی جگہ فرد محال نہیں، سب محال ہے، اگر کوئی اور بھی ہوتا اور جبرائیل آ کے کہتا پڑھو اللہ کے نام سے، پڑھنا نہ بھی آتا پھر بھی وہ پڑھنا جان جاتا۔ لیکن کہا گیا کہ نبی کو کہا جا رہا ہے پڑھو، یہ سیرت بیان ہو رہی ہے بدصورتوں کی طرف سے۔ جو ایسی نبی کی سیرت لکھے گا، جو ایسا سیرت نگار ہوگا، میں مصطفیٰ کی توہین تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب نبی سے کہا گیا پڑھو، نبی نے کہا مجھے نہیں پڑھنا آتا۔ 3 مرتبہ بھیجا گیا، جھنجھوڑا گیا، بات پھر بھی نہ بنی۔ نبی غار حرا سے نکلے ہیں، ادھر کے نیچے آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں فاصلہ وہاں سے کتنا ہے مکے کا۔ 1 مرتبہ آئے ہیں، گھر میں آئے، حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے پاس آئے، حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ خدیجہ نے بازو پکڑا، بازو پکڑ کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئی، جو کہ بن نوفل، نوفل کا بیٹا، ورقہ تھا اس کا نام، بالاعتبار العقیدہ یہ تھا یہودی، یعنی بیوی پکڑ کے یہودی کے پاس لائی ہے۔ بتا میرے شوہر کو ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جو فرشتہ موسیٰ پہ آیا تھا وہی فرشتہ آپ پہ وحی لے کے اترا ہے، آپ نبی بننے والے ہیں۔ اللہ درجات بلند فرمائے کہ بلاؤ کعبہ علامہ اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ کے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، جب قبلہ سے یہ روایت بیان کی گئی کہ یہ جو معاملہ ہے ورقہ بن نوفل نے نبی کو بتایا کہ آپ نبی بننے والے ہیں، قبلہ نے 1 سطر میں معاملہ تمام کر دیا۔ فرمایا یہ عجیب بات ہے، ورقے کو پتہ چل گیا، خود قرآن کو پتہ نہیں چلا۔ نبی کو پتہ نہیں چل رہا، یہودی بتا رہا ہے۔ ہاں عزیزان، جبکہ اس کے برعکس آؤ تمہیں دکھائیں کہ نبی کو کیسے پتہ چلا۔ کوئی ایسا ملا ہو آپ کو مکے میں جس نے یہ کہا ہو نبی پہ وحی اتری تو مجھے پتہ چل گیا۔ کون تھا جس نے کہا ایک ملا علی حیدر کررا
اور اپنی زبانی نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 190 جسے خطبہ قاضعہ کہا جاتا ہے، طولانی خطبہ، اس میں میرے مولا نے خود بیان فرمایا، علی بیان کر رہے ہیں میری تربیت کس نے کی، علی بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے مسلمان کون تھا، اور ایک ایک جملے کا لطف لیتے جائیے گا۔ فرمایا میں انی وضعت فی الصغر بقلاق للعرب، سینہ زمین، پیوند زمین، سینہ زمین۔ ظاہر شیرازی صاحب اللہ آپ کے قلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے، خوبصورت شاعر ہیں، اللہ زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ اب میں دیکھوں گا آپ نے ان کی تربیت کتنی کی ہوئی ہے کہ یہ عرب شناس لوگ ہیں، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ اب دیکھیے عربی کے ترجمے مولا کے ہیں، عربی مولا کی، لیکن ترجمے کی رات چندنی بتیوں دیجیے گا۔ سینہ پیوند زمین، بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں انا وضعت فی الصغر، انا وضعت فی الصغر بقلاق للعرب، میں وہ ہوں جس نے بچپنے میں عرب کا سینہ پیوند زمین کر دیا تھا، عرب کا سینہ میں نے پیوند زمین کر دیا تھا۔ وَقَصَرْتُ النَّوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيَّةَ وَمُزَرَ، اور میں نے قبیلہ ربیہ اور مزر کے ابھرے ہوئے سینگوں کو کاٹ دیا تھا۔ قد علمتم موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ الخسیسہ، تم جانتے ہو علی نبی کے کتنا قریب ہے۔ وضعنی فی حجرہ انا ولد، میں چھوٹا تھا، نبی نے مجھے گود میں لے لیا تھا۔ کیسا بدتمیز ہے مورخ، کیسا غیر معتدل ہے مورخ، اس نے کہا کہ علیاذ باللہ ابو طالب کے پاس مال نہیں تھا، غریب تھے، اولاد اس لیے ابو طالب کی لوگ لے گئے۔ یہ اس لیے لکھا تاکہ علی کی تربیت کو حادثہ قرار دیا جائے، علی کی تربیت رسول کو حادثہ قرار دیا جائے۔ غریب نہیں تھے ابو طالب، دلیل کیا ہے؟ میرے الفاظ کی دلیل ہی نہیں ہے، جب حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا، پورا خطبہ نکاح نہیں، فقط اس میں تھے، سامنے سے کون تھی ہستی؟ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا، جس کی دولت کے چرچے آپ نے سن رکھے ہیں، پورا عرب جس کا مقروض تھا، پورے عرب نے جس سے قرضے معاف کروا کے کلمے پڑھے تھے۔ میں کہوں گا جملہ سمجھیے گا، بابا مال غنیمت لوٹ کے مالدار بننا اور ہے، مال لٹا کے مالدار بننا اور۔ مال غنیمت لوٹ کے قرضے عرب نے معاف کروائے تھے۔ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے اسلام کا کلمہ پڑھ کے سامنے تھی ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب، قریش کی سب سے بڑی تاجرہ حضرت زمانہ کہتے ابو طالب کے پاس مال نہیں تھا، اس لیے علی کو نبی لے گئے۔ کتنا مال تھا ابو طالب کے پاس؟ سامنے تھی ملیکۃ العرب حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، اور خطبہ نکاح پڑھتے پڑھتے حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَعَاجِلُ، جتنا حق مہر خدیجہ اب یا بعد میں لینا چاہتی ہے، ابو طالب اپنے مال سے دینے کے لیے تیار۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں
میں وہ ہوں جسے رسول نے جس کی تربیت کی. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ. بکری کا بچہ بکری کے پیچھے سیدھا نہیں چلتا. نہ بکری سیدھا چلتی ہے نہ بکرا سیدھا چلتا ہے. جنس مرد ہو جنس جو بھی ہو وہ اپنی ماں کے پیچھے سیدھا نہیں چلتا. لیکن اونٹنی کا بچہ نر ہو یا مادہ پیچھے پیچھے چلتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ. علی فرماتے ہیں میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے. نہ میں دائیں جاتا تھا یا علی یا علی یا علی. پچھلے والے وہ سیپریٹ مجلس ہے کیا؟ ناروں کا جمع مشترکہ دے دیا کرے. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی قدر اللہ آپ کی عزت ہوئے, اللہ آپ کے بیکار میں اضافہ فرمائے. میں ایسے چلتا تھا. رسول ہر روز مجھے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے. فرمایا ارا نور الوحی والرسالہ. جب نبی پہ نازل ہوئی پہلی وحی میں نور وحی کو بھی دیکھ رہا تھا. والرسالہ نور رسالت کو بھی دیکھ رہا تھا. واشم الریح النبوہ میں نبوت کی خوشبو محسوس کر رہا تھا. اچھا وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ میں نے ایک چیخ سنی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ فرمایا یہ شیطان ہے. قد آئس من عبادتی اپنے پوجے جانے سے ہو گیا مایوس. اب نبی نے فرمایا اِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَتَرَىٰ مَا أَرَىٰ. تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں, تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. وَلَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ تو میرا وزیر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَيْرٍ علی نے نور وحی کو دیکھا, نور رسالت کو دیکھا. لیکن یہ جملہ تشیع پہ تہمت ہے کہ تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ العیاذ باللہ جبرائیل نے علی کے پاس آنا تھا, غلطی سے نبی کے پاس چلے گئے. یہ تہمت زمانے نے تشیع پہ لگائی. جو یہ عقیدہ رکھے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. جو یہ عقیدہ رکھے کہ جبرائیل نے غلطی کی اور وہ غلطی سے سید المرسلین کے پاس چلا گیا, ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. کیونکہ علی نے نور نبوت کو بھی دیکھا, نور رسالت کو بھی دیکھا. یہ عقیدہ تشیع کا ہے ہی نہیں. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ نبی کے نور نبوت اور رسالت کو دیکھنے کے باوجود بھی علی نبی نہیں تھا بلکہ وسیع مصطفیٰ تھا, جانشین مصطفیٰ تھا. اور اس جیسا ہوتے ہوئے بھی اس جیسا نہیں تھا. یعنی وہاں رسالت تھی, یہاں امامت تھی, وہاں نبوت تھی, یہاں امامت تھی. علی اس جیسا ہوتے ہوئے بھی اس سے درجہ ثانی پہ ہے, لیکن مخلوق سے درجہ علی کا بلند ہے. ہم تو ہزار پر کروڑ پر لعنت کرتے ہیں اس پہ کہ جو علی کو نبی جیسا کہتا ہے, اور اس پہ بھی کروڑ بار لعنت کرتے ہیں جو علی کو باقیوں جیسا کہتا ہے. بولو حیدر. نا 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 جیو. منظم سلوات کی تلاوت فرما دیجیے. میں نے نور وحی کو دیکھا, میں نے نور
نور رسالت کو دیکھا، نبی فرمائے تو میرا وسیع ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَيْرٍ، تو خیر پہ ہے، یعنی گویا نبی فرمائے میں شمس نبوت ہوں، تو قمر امامت ہے، میں تاجدار انما ہوں، تو سرتاج حدیث قصہ ہے، میں فخر المرسلین ہوں، تو مشکل کشا ہے، میں نبی برحق ہوں، تو وسیع برحق ہے، میں رسول خدا ہوں، تو ولی خدا ہے۔ شیطان نے ماری چیخ، علی نے پوچھا نبی سے، فرمایا ہاذہ شیطان کا باعث من عبادتی، جو اپنے پوجے جانے سے اپنی عبادت سے آج یہ ہو گیا مایوس۔ ذرا اس کی ایک مین ہیڈنگ بنا لیں پورے واقعے کی کہ یہ ہو کیا رہا تھا۔ نور وحی اتر رہا ہے، نور رسالت اتر رہا ہے، علی دیکھ رہے ہیں اور ادھر شیطان چلا رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں تسمع ما اسمع ترا ما ارا، یعنی نبی فضائل علی پڑھ رہے ہیں۔ کوئی ایسا ہے یا نہیں؟ نبی فضائل علی پڑھ رہے ہیں، ادھر وحی اتر رہی ہے، ادھر شیطان چلا رہا ہے، نبی فضائل علی پڑھ رہے ہیں، نبی فضائل علی پڑھ رہے ہیں، تو مجھے استدلال کرنے کی اجازت دیں گے یہ ہو کیا رہا تھا؟ نور نبوت نور رسالت کو علی نے دیکھا، نبی نے فضائل علی پڑھے، ادھر شیطان کے چیخ مار کے رونے کی آواز سنی گئی، تو ایک جہت سے استدلال یوں بھی ہوتا ہے کہ فضائل علی پڑھے جا رہے تھے، ادھر شیطان چلا رہا تھا، فضائل علی پڑھے جا رہے تھے، ادھر شیطان چلا رہا تھا، فضائل علی پڑھے جا رہے تھے، ادھر شیطان چلا رہا تھا، تو دستور تو مجھے مل گیا، جب بھی علی کے فضائل پڑھے جائیں گے تب کا شیطان بھی چلائے گا، آج کا شیطان بھی چلائے۔ وحی علی نور وحی کو دیکھ رہے ہیں، علی نور رسالت کو دیکھ رہے ہیں۔ انا والی من نور واحد، ہندوستان کے دو شعراء، دونوں دوست، ایک کا تعلق مکتب تشیع سے، ایک سنی، مصرع ایک نے لکھا، دوسرا جڑ نہیں رہا تھا، مصرع تھا الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر، آیا دوست کے پاس اور اس نے کہا مصرع ہے الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر، دوسرا جڑ نہیں رہا، اس نے جوڑ دیا، اس نے کہا نبوت کا جلوہ امامت نے دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ آواز رہی سلوات علی ابن ابی طالب، انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے، میں اور علی ایک نور سے ہے، اصحاب النجوم ستارے ہیں، اول تو روایت مجعول ہے جسے جعل کیا گیا، لیکن بالفرض ہو بھی تو ستاروں کی روشنی ذاتی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا انا کالشمسی وعلی کالقمر، میں سورج کی مانند ہوں، علی چاند کی مانند ہے، یعنی فیصلہ کیا زمانے والوں جب شمس نبوت غروب ہو جائے تب ستاروں سے نہیں قمر امامت سے روشنی لینا۔ یا وہ وحی کرتا تھا من برائے حجاب، حجاب کے پیچھے، حجاب پردہ نہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، حجاب کے پیچھے سے ایک قسم، یہاں پہ یہ بھی لکھی گئی
مفسر قرآن استاد معظم و مکرم علی اللہ مقام و حضرت علامہ شیخ محسن علی نقوی نبر اللہ مرکرہ تفسیر الکوثر کہا ایک قسم خواب بھی ہے، اسی لیے تو ابراہیم نے خواب کی تعبیر کی۔ عزیزان گرامی قدر، وحی کی ایک قسم کہ وہ کسی بھی پردے کے پیچھے سے بول سکتا ہے۔ اب 2-3 مقدمات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، سوچ رہا ہوں کہ جملہ اس پہ دوں کیسے، وہ حل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، رک جائیے گا ذرا آنکھوں پہ ضبط رکھتے ہوئے دربار یزید ابن معاویہ میں چلیے گا۔ وہاں خطبہ تھا حضرت ثانیہ زہرا کا، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا۔ بی بی صلوات اللہ علیہا نے لہجہ کس کا اختیار کیا؟ بابا کا، علی حیدر کرار کا۔ پوچھنے والے پوچھتے تھے یہ کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ حسین کہاں سے چلے تھے؟ مدینہ سے ہوتے ہوئے حسین مکہ آئے۔ مکہ میں تقریباً 4 مہینے کا حسین نے قیام کیا۔ مکہ سے ہوتے ہوئے حسین کربلا آئے۔ کربلا میں بھی حسین ابن علی تقریباً 8 دن رہ گئے۔ لیکن جتنے بھی خطبات حسین ابن علی نے دیے ہیں 110 سے لے کر تقریباً 114، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اتنے خطبات تاریخ کے اندر حسین ابن علی کے موجود ہیں۔ لوگ خطبے حسین ابن علی کے سنتے رہے، کسی نے سن کے یہ نہیں کہا یہ تو لہجہ علی کا ہے، یہ تو لہجہ علی کا ہے۔ مولا عباس نے بھی خطبہ دیا، کسی نے نہیں کہا لہجہ علی کا ہے۔ اپنے عہد میں مولا حسن نے بھی خطبات دیے، کسی نے نہیں کہا لہجہ علی کا ہے۔ مولا سجاد بھی بولے، کسی نے نہیں کہا لہجہ علی کا ہے۔ لیکن بیوی بولی تو پوچھنے والے پوچھتے تھے ارے یہ کیا ہوا؟ کیا علی زندہ ہو کے آگے علی کا کوئی بیٹا خطبہ دے رہا ہے؟ تو جواب یہ ملتا تھا بیٹا نہیں بیٹی دے رہی ہے۔ آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، پوری تاریخ آدم و عالم میں ایسے طفل مکتب کو 2 ہستیاں ایسی ملی کہ جو علی نہیں تھی اور علی کے لہجے میں بولتی رہی۔ ایک بی بی نے دربار میں لہجہ علی میں خطبہ دیا، ایک معراج کی رات اللہ نے علی کے لہجے میں۔ ایک حجت خدا زمین پر رہی، ایک حجت خدا کعبہ قوسین پہ گئی۔ لہجہ وہی اختیار کیا جاتا ہے جو سامنے والے کو پسند ہوتا ہے۔ من ورائے حجاب موسیٰ سے ورائے حجاب کا کلام کرنا تھا درخت سے۔ کمال ہے، درخت سے بولے مان لیتے ہو، علی کے لہجے میں بولے فتوے لگاتے ہو۔ من ورائے حجاب۔ تیسری قسم فرشتہ وحی کو بھیجتا تھا، اور اس سے گفتگو کرنے انشاءاللہ العزیز آگے بڑھیں گے۔ فضائل علی کے بدلے امت مصطفیٰ نے علی کی بیٹی سے لی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار، آنکھوں کی بینائی اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ تقریباً نابینا ہونے کے قریب کی تعبیر آپ استعمال کر سکتے۔ حسین مدینے میں چھوڑ گئے۔ جملہ رکھ کے پیش کرتا ہوں، جتنا حسین علیہ السلام کا تعلق حضرت زینب سے تھا، اتنا ہی پیار و الفت کا رشتہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا حسین ابن علی سے تھا۔ جتنا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو علی اکبر پیارا تھا، اتنے ہی حسین کو اون و محمد پیارے تھے۔
اجرکم اللہ آپ کو یہ لگے تھا عزادارو حسین نے عبداللہ ابن جعفر طیار کو بھی مدینے میں چھوڑا اور محمد کو بھی مدینے میں رہنے دیا. یہ 28 رجب والے قافلے میں ساتھ نہیں آئے اور 8 ذی الحجہ کو 25 حج کر لینے والا حسین جب کعبہ چھوڑ کے جا رہا تھا اور جب تک کعبہ میرے مولا کو نظر آتا رہا اپنا رخ حسین نے کعبہ کی طرف رکھا. قافلہ ابھی مکے سے باہر آیا ہے. مقام تنعیم پر جو ادنا ہل بھی ہے جہاں مسجد عائشہ ہے آج کل تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے اس دور کا. قافلہ وہاں تک پہنچا. عباس سے کہا عباس ذرا میرا خیمہ لگاؤ قافلے کو روکنا ہے. 7-8 کلومیٹر بعد قافلہ روکنا ہے. عباس نے لبیک کہا. اتنا پوچھا آقا زادیوں کے معاملوں کو بھی روکنا ہے ان کے خیام بھی لگانے ہیں. کہا نہیں صرف میرا خیمہ لگے گا. خیمہ لگ گیا. خیمہ لگنے کے بعد عباس سے کہا عباس میرا ایک مہمان آ رہا ہے ذرا میرے مہمان کو میرے خیمے میں لے آؤ. عباس باہر آئے ہیں. کیا دیکھا عبداللہ ابن جعفر طیار اور محمد کو ساتھ لگائے خدمت حسین میں آئے ہیں. ادب دیکھیے گا احترام دیکھیے گا امامت کا. خدمت میں آ کے کہا بعد السلام و دعا حسین سے کہنے لگے آقا اجازت دیتے ہیں میں ذرا ثانی زہرا سے مل لوں. احترام امامت سکھا رہے تھے. کہا بھیا کیسی اجازت ہو آپ کی زوجہ ہے جائیے اس محفل میں ہے مل لیجیے. ادھر خبر ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا تک بھی پہنچ گئی کہ عبداللہ آئے ہیں گئے ہیں خدمت بیوی میں. انداز سلام تو ذرا دیکھیے. فرمایا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ اے رسول کی بیٹی میرا سلام قبول کیجیے. بیوی نے جواب دیا علیک السلام یا ابن العم اے چچا کے بیٹے میرا بھی سلام قبول کیجیے. اگلی بات بیوی نے پہلے کی. کہا عبداللہ ابن جعفر طیار سے دیکھیے آپ کا حکم ماننا مجھ پہ واجب ہے. میں آپ کو انکار نہیں کر سکتی. اگر آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں تعمیل حکم میں زینب چلی تو جائے گی لیکن اتنا کہہ رہی ہوں پھر جیتے جی مر جائے گی. پھر جیتے جی مر جائے گی. کہا عبداللہ نے نہیں بیوی آپ کے نانا کی شریعت ہے جب سفر پر خطر ہو تو صدقے کا اہتمام کر کے جاؤ. میں تو صدقہ سفر کے لیے لے کے آیا ہوں. ایک عون ہے ایک محمد ہے ایک میری طرف سے صدقہ ایک آپ کی طرف سے. اجرکم اللہ خدا کے لیے قبول فرمائے. حاضر اور محمد قافلے کا حصہ بن گئے. کربلا تیار ہو رہی ہے. آ گیا میدان کربلا. وہ رات آئی کہ جس رات کے بعد وقت زینب ڈھل گیا. عزادارو شب عاشور میں حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کا امتحان بھی دیا. مذکورات کے پاس بھی آئے ہیں. بیویوں کے خیام کا جب رخ قریب کربلا نے کیا خیمہ ثانی زہرا کے پاس آئے ہیں. منظر کیا دیکھتے ہیں دونوں شہزادے بلا تشبیہ ماں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ماں بچوں سے کہتی جاتی ہے جعفر طیار کے پوتے ہو حیدر کرار کے نواسے ہو. صبح ایسی جنگ کرنا کسی کو پوچھنا نہ پڑے یہ کون ہے. سب پکار اٹھے اور دوسری بات کہی. کہا دیکھو مجھے پتا ہے فرات تک پہنچ جاؤ گے لیکن اتنا کہتی ہوں جب تک اصغر پیاسا ہو پانی کی ایک بوند بھی نہ پینا.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بیوی بچوں کو سکھا رہی ہے، ہاں عزادارو آ گیا عاشور کا دن، مارے گئے اصحاب حسین، اب اپنے پیاروں کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جملہ رک کے کہوں، بھیا کو بہنا کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بہن کو بھائی کی اولاد بڑی پیاری لگتی ہے، اور اگر بھائی حسین جیسا ہو، بہنا زینب جیسی ہو، بچے اون و محمد جیسے ہو، جب اجازت مانگتے تھے حسین اجازت دیتے نہیں تھے، لیکن کب تک روکتے؟ آخر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، باری باری عزاداروں دونوں کو ملتے جاتے ہیں، دونوں کو ملی اجازت، ثانی زہرا آئی ہے، کہا بھیا حسین مجھے شہزادوں کو تیار کرنا ہے، دو امامیں لے کے آئیں، ایک جعفر تیار کا امامہ، ایک بابا علی کا امامہ، دونوں کو امامے پہنائے گئے۔ ایک مرتبہ میدان جنگ میں دونوں شہزادے آئے ہیں، ارے جعفر تیار کی لڑائی کا عکاس تھا، حیدر کرار کی شجاعت کی تجلی تھی، لیکن بہرحال سنوں سال کا بچپنا تھا، ابھی تو عمر بلوغ تک بھی نہ پہنچے تھے، کہاں تک لڑ سکتے تھے پیاسے؟ اچانک صدا دی مامو حسین ہماری مدد کو آئیے، عزادارو حسین مدد کے لیے گئے ہیں، دونوں کے لاشوں کو لے کے خیام میں آئے ہیں۔ طریقہ کیا تھا؟ جو بھی لاشا خیام میں آتا تھا حضرت زینب اس لاشے کا استقبال کرتی تھی، اب زینب نہیں آئی ہے، بیوی نے استقبال نہیں کیا، کیوں؟ کہاں زینب کہاں ہے؟ اور جب بیوی کو تلاش کیا گیا، خیمے کے ایک کونے میں سرزمین کربلا پہ پیشانی رکھ کے، ابھی زیارت نہیں لائیے گا، سرزمین کربلا پہ کرتے آواز، اور جب تک کہوں گا نہیں زیارت نہیں آئے گی، جگہ نہ چھوڑیے گا، سرزمین کربلا پہ سر رکھ کے کہتی جاتی تھی میرے اللہ تیرا شکر ہے، میری قربانی قبول ماتا، میرے اللہ تیرا شکر، میری قربانی قبول ہو گئی۔ عزادارو اب ہوا کیا؟ حسین نے دونوں لاشوں کو کربلا کی زمین پہ رکھا، ایک طرف موت کا لاشا، ایک طرف محبت کا لاشا، درمیان میں حسین خود لیتے ہیں، کبھی اور کا رخسار چنتے ہیں، کبھی محبت کا رخسار، اور کہتے ہیں علی تمہیں سیراب، اجرکم اللہ، علی تمہیں سیراب کرے گے، عزادارو مارے گئے آنا محمد، آ گئی 11 محرم، کربلا کے تبتیرے نظار پہ، جب جملہ ختم ہوگا تب زیادت لے آنا آخری جملے، کربلا کے تبتیرے نظار پہ اور محمد کے لاشیں پڑے رہے، زینب گزری ہے، بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، کوفہ آیا بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، شام آیا بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، واپس کربلا آئی بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، جب مدینے آئی بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، لیکن جب اپنے حجرے میں آئی اور محمد کا حجرہ نظر آیا، کہا ہائے میرا محمد، ماتم آنا محمد۔ Salam udah tuh bang. जोड़ी नो
کربلا وچ ماں نے تیار کیتا جوڑی نو کربلا وچ ماں نے تیار کیتا جوڑی نو کربلا وچ ماں نے تیار کیتا جوڑی نو کربلا وچ ماں نے جوڑی نو کربلا وچ ماں نے تیار کیتا گل لا کے آلیا نے گل لا کے آلیا نے پتران پیار کیتا جوڑی جوڑی نو کربلا وچ ماں نے تیار کیتا جدوں تے محمد جوڑی شہید ہوئی پتراں دے لاش تک کے ماں اکبر دا سین ماتم ہے بار بار کیتا جوڑی نو کربلا وچ ماں نے تیار کیتا جوڑی تلوار انج چلاؤ اج دے داد غازی محنت میری تے ہووے راضی بلا نمازی انج کہہ کے گھوڑیاں تے امڑی سوار کیتا جوڑی
سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا میں صدا دیتی رہی